ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک دہریہ ہے جو مسلمان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ قائل رہا ہو، اس یعنی وہ یہ کبھی کہتا ہے مسلمان ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں ہوں، اس طریقے سے ہے۔ اور اب اس کے لیے کہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہدایت نہ دے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے، تو بتائیے اس طرح کی خواہش کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کافر سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے کفر سے کرنی چاہیے۔ ایسے ہی گناہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ اگر وہ کفر کی نجاست میں ملوث بھی ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کے کفر سے نفرت کریں، نہ کہ ذات سے نفرت کریں۔ اس کے لیے تو کوشش کریں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اسے مسلمان کرے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور میدان محشر میں ٹھنڈا ہو۔ نہ یہ کہ آپ یہ تمنائیں کریں۔ ذرا نبی کریم کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ طائف میں جب آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جواب کتابوں میں مرقوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو نبی کریم نے تو انتقام نہیں لیا، آپ نے تو ان کو کفر پہ مرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا معاذ اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تو ویسی معیوب چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کافر ہونے پہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے تم کافر ہو جاؤ، کسی کو مشورہ دے تم کافر ہو جاؤ، کوئی کافر اس سے کے بارے میں سوچے کافر رہے تو بہتر ہے، تو یہ گویا کہ آپ کفر پہ راضی ہوئے، یہ الگ ایک کفر ہوتا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دہریہ رہے، یعنی کافر ہی رہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے۔ اس کا مطلب ہے کم از کم یہ اس کے کفر پہ تو راضی ہے۔ اور رضا بالکفر کفر، ایسے جو بھائی ہمارے کم علمی کے اندر دینی جوش حاصل کر لیتے ہیں تو عمومی طور پر ان کا جوش دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتا ہے اور ان کا عجب و خود پسندی اور تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ چاہے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، ان کے جاہل ذہن کے اندر جو چیز فٹ ہو گئی وہ اسی کو عین ایمان قرار دے کر اور اس کو اپنا دینی جذبہ قرار دے کر اور اس جوش پر آخرت کے بڑے بڑے انعام کا تصوراتی اعتبار سے ایک تخیل خود ہی قائم کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب بے وقوف ہیں، میں ہوں عقل مند اور میں جنت میں اعلیٰ درجے پاؤں گا۔ ایسے میرا بھائی جو اس طرح کے کو سن رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ کسی کے بھی کفر پہ راضی رہیں گے آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور ہمارا مشورہ ہے کہ کسی کافر کے بارے میں بھی تمنا ہرگز نہ رکھیں کہ اللہ اس کو کافر ہی رکھے، بلکہ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے کر مسلمان کر دے۔